جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، اب ہمارے اگلے ربع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 116 سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر صرف نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی نفی کر دینی ہے اس دن، قیامت کے دن۔ آج جو لوگ عیسائی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن خود ہی ان باتوں کی تائید کر دیں گے، اور وہ ان سے منہ پھیر لیں گے کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا، میں صرف ان کے اوپر نگران بنا کر تو نے مجھے بھیج دیا تھا، اور تو ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے اور بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الحمدللہ، ہماری سورہ مائدہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس میں سے جو ہم نے سیکھا، سمجھا اور پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری آخرت نجات کا ذریعہ بنا لے، اور اللہ رب العزت اپنے دیدار کا ذریعہ بنا دے ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کو۔ آمین یا ربنا آمین۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ انعام کا۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سورت کا آغاز ہوا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور اس کے ہاں قیامت کا ایک وقت مقرر بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور اللہ وہی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمایا کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہو۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا بھی پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ،
اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ عاقبۃ المکذبین، سیرو کا لفظ کس چیز کے لیے گھومنا پھرنا؟ کیا صرف انجوائمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یعنی ہم جس وقت یہ جاتے ہیں کھنڈرات کو دیکھتے ہیں یا اللہ کی مقبوض جگہ ہیں جیسے عراق ترک وغیرہ میں جہاں پہ نوح علیہ السلام کی قوم کا تباہ ہوئی تھی، یا اور اس قسم کے مقامات جتنے بھی ہیں، وہاں پر سیر و تفریح کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ عبرت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جا کے دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے تو ان کا کیا انجام ہوا، اگر ہم بھی ویسی نافرمانی کریں گے تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے شامل نہ ہو جائیں۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر زوراور و غالب ہے اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات حکیم الخبیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو بھی یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس کو گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کوئی معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو اللہ نے حکم دیا، اپنی کتاب دی، وہ اسے اس طرح پہنچاتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گنیں گے، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے ہیں سب وہاں گم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ بہرا پن ہے۔ اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ہلاکت میں پڑ رہے ہیں لیکن اتنی سینس نہیں اس کو کہ یہ بات ہمارے ہی خسارے کا سبب بن رہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔
बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल, नहीं बल्कि उनके वो करतूत जाहिर हो चुके होंगे जिन्हें वो पहले छुपाते थे, और अगर इन्हें वापस दुनिया में भेज दिया जाए तो भी वो वही काम करेंगे जिनसे उन्हें रोका गया था, और बेशक वो झूठे हैं। और वो कहते हैं कि जिंदगी तो बस हमारी दुनिया ही की जिंदगी है और हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा। और अगर आप इन्हें उस वक्त देखें जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो वो फरमाएगा, क्या ये हक नहीं है? तो वो कहेंगे, क्यों नहीं, ये हक है हमारे रब की कसम। तो अल्लाह फरमाएगा, फिर तुम अजाब को मज़ा चखो, इस वजह से कि तुम कुफ्र करते थे। बेशक वो लोग खसारे में रहे जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुठलाया। हत्ता कि जब उनके पास क़यामत अचानक आ जाएगी तो वो कहेंगे, हाय अफसोस, हमसे इस मामले में कैसी कोताही हुई, और वो अपने बोझ अपनी पीठ पर उठाए हुए होंगे। खबरदार, बहुत बुरा है वो बोझ जो वो उठाएंगे, और दुनिया की जिंदगी बस खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है, और आखिरत का घर उन लोगों के लिए यकीनन बेहतर है जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं। क्या फिर तुम अकल नहीं रखते? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार सवाल यही करते हैं, अक्ल वालों से पूछते हैं, क्या तुम्हें समझ है इस बात की? क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहकीक हम जानते हैं कि बेशक आपको वो बात गमगीन करती है जो वो कहते हैं, बस बेशक वो आपको नहीं झुठलाते, बल्कि दरअसल ये जालिम तो अल्लाह की आयतों को इनकार करते हैं। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपसे पहले बहुत से रसूल झुठलाए गए, तो उन्होंने झुठलाए जाने और तकलीफ दिए जाने पर सब्र ही किया, हत्ता कि उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद तसल्ली के लिए कहा जा रहा है कि ये पहले वाकया नहीं है कि काफिर अल्लाह के पैगंबर का इनकार कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं जिनकी तकसीब की जाती रही। बस आप भी इनकी इक्तिदा करते हुए इसी तरह सब्र और हौसले से काम लें जिस तरह उन्होंने तकजीब और ईज़ा पर सब्र से काम लिया था, हत्ता कि आपके पास भी इसी तरह हमारी मदद आ जाए जिस तरह पहले रसूलों की हमने मदद की। और अपने वादे के खिलाफ अल्लाह नहीं करता, हमने वादा किया हुआ है। सूरह मोमिन में भी फरमाते हैं कि यकीनन हम अपने पैगंबरों और अहले ईमान की मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला ने एक और जगह ये भी फरमाया है सूरह मुजादिला में कि ये फैसला कर दिया गया है कि मेरे और मेरे रसूल गालिब ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी इसी तरह इस्तकामत दीन अता फरमाए। जब हम हक की बात पहुंचाएंगे दूसरों तक तो हमें भी बहुत सारे इख्तिलाफात का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए पहले से इन आयात को अपनी नज़र में रखना है और अपने अंदर सब्र और तहम्मुल लेकर आना है। दूसरों की ईज़ा को, तकलीफ को बर्दाश्त करने का तहम्मुल, और दूसरों तक बात पहुंचाना और फिर उनका ना मानना, इस बात पर भी सब्र करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे फरमाते हैं, और अल्लाह के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं, और यकीनन आपके पास रसूलों की कुछ खबरें आ चुकी हैं, और अगर इन लोगों काफिरों का हक से मुंह मोड़ना आपको नागवार है, तो अगर आप में से ये ताकत हो कि आप जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लें, फिर आप इनके पास कोई निशानी ले आएं तो ऐसा कर गुजरें, और अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें हिदायत पर जमा कर देता। चुनाचा आप नादानों में से ना हो जाएं। हक को कबूल तो सिर्फ वो लोग करते हैं जो सुनते हैं। जो मुर्दे हैं अल्लाह उन्हें नहीं उठाएगा, फिर वो इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। और उन्होंने कहा, इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई? कह दीजिए, बेशक अल्लाह इस पर कुदरत रखता है कि कोई बड़ी निशानी नाजिल फरमा दे, लेकिन लोगों में से अक्सर इल्म नहीं रखते। और जमीन पर चलने वाला कोई जानवर और अपने दोनों परों से उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं जो तुम्हारी तरह अलग उम्मत ना हो। हमने किताब में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसका बारे में इल्म ना दिया हो। हर चीज के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला खोल के बयान फरमा रहे हैं कि यानी इंसानों के साथ चरिंद परिंद भी जो हैं वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो भी एक अध्ययन पर हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसका हमने किताब में जिक्र ना किया हो। फिर वो सब अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया वो अंधेरों में बहरे और गूंगे हैं। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर देता है और जिसे चाहे हिदायत यानी सीधी राह पर ले आता है। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پر بھی نفی شرک ہی کی جا رہی ہے کہ مجھے بتلاؤ یا خبر دو کہ جب تم اس بات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کسی بھی معاملے میں پکارتے ہو تو یہ توحید انسانی کی فطرت کی آواز کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہی بار بار ہدایت دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کو اپنی حاجت روائی کے لیے یا مشکل کشائی کے لیے سمجھنا کہ وہ کسی کام کے قابل ہے یا ہماری کوئی ضرورت پکڑنے کے قابل ہے، پوری کرنے کے، نظر و نیاز بھی انہی کے نام کی نکالنا، یہ سب اعمال جو ہیں یہ شرکیہ بن جاتے ہیں۔ ہدایت کے لیے اتنی کھول کر اور اتنی واضح آیات سے بڑھ کے اور کیا ہو جاتا ہے کہ انسان اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیے۔ کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی کو مکمل طور پر اسی اللہ رب العزت کو پکاریں جس کی توحید کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، جس کی اختیار میں کل کائنات کا علم بھی ہے اور عمل کروانا بھی، اور تمام جتنی ہماری مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان کو پورا کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کے علاوہ اور کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ یہ تمام اعمال جتنے بھی ہیں یہ شرک میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے نجات دے۔ اور سورہ انعام کے بارے میں ہی حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے جو ہم پچھلا پہرا پڑھ چکے ہیں کہ اس میں وہ دن ہوگا جس کو توحید موحدین کا نفع پہنچانا کہا گیا ہے۔ یہاں پر ہماری سورت کا آغاز انعام کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں ظلمات کا ذکر کیا گیا شروع میں ہی، یعنی رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ اور انعام جو ہیں وہ تمام چوپائے ہیں جو اونٹ، بکری، گھوڑا وغیرہ تمام جن کا ذکر ہے، گائیں وغیرہ، یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ جہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ تمام جتنے بھی جانور، مویشی اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ہم سورت کے آغاز سے لے کر اللہ کی تعریف سے آغاز کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو کیا پھر زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو تمام نعمتیں عطا کرتا ہے، کس سبب سے؟ کہ تم اس خالق کو پہچان لو، اور ہم ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو پانے کے بعد اس خالق حقیقی کو بھول جاتے ہیں اور ان نعمتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، پھر ہم ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس رب کے ساتھ شرک کرنے لگ پڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں تمہیں پیدا کیا اور تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی، کس لیے تم میری معبودیت کا اقرار کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ جو ہمارے اندر چھوٹے بڑے نفس کے بھی اگر ہم شکار ہیں، جو ہم اپنے نفس کے ساتھ بھی مل کر اور شیئر کر رہے ہیں، ان سے بھی ہمیں پاک کر لے اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔